حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حضرات سامعین کرام، سورہ الانشراح، سورہ الم نشرح آیا مبارکہ 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں رب قدوس ارشاد فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ حضرات محترم، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں وجہ کون و مکان، تاجدار کائنات، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات، سرور انبیاء، سرور عالمیہ، خاتم النبیین، قائد الغر المحجلین، امام الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ گرچہ تاریخ کے اعتبار سے علماء محققین میں اختلاف ہے کہ ایگزیکٹ تاریخ کون سی ہے، لیکن ماہ مقدس ربیع النور ربیع الاول، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف یہ پہلی بہار ہے انسانیت کے لیے، اور اس کا ریزن اور سبب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے محبوب کے ذکر کی رفعت اور بلندی کو بیان فرمایا۔ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا، عبادت کا ذکر فرمایا، عدل اور احسان کا ذکر فرمایا، متقین اور مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ غرضے کہ ہر ایک تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ انبیاء اور مرسلین کی شانیں، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی، مناسب رسالت و نبوت کو بیان فرمایا، توحید کو بیان فرمایا۔ ہر نبی کے لیے الگ انداز اپنایا گیا، لیکن تمام انبیاء میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے الگ نوعیت سے بیان فرمایا، اوروں کی شان بیان فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے درجات کو رب نے بلند فرمایا، اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا۔ آپ کی ذات کو تو اللہ نے بلند فرما ہی دیا ہے، محبوب اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی بلندیاں عطا فرما دیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بھی رفعت عطا فرمائی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی ہے، گویا جو شخص یا اشخاص اس ذکر کے ساتھ منسلک اور منسوب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رفعت اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں آج کے اس درس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے کے ضمن میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔
ہمیں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، جائز کے حوالے سے، ناجائز کے حوالے سے، جلوس نکالنے چاہیے، جلوس نہیں نکالنے چاہیے، میلاد منانا چاہیے، میلاد منانا نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو آج ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن کی منشا سمجھیں، حدیث کی منشا سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے حوالے سے، یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ سنن نبی داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ من افضل الایام، کہ جمعہ جو ہے یہ اللہ کے دنوں میں سے افضل دن ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وجہ فضیلت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا فی خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی ہے۔ آدم کی تخلیق علیہ السلام جمعہ کے دن ہوئی اور اللہ نے جمعے کو یہ افضلیت اور مقام عطا فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میرا رب میری روح کو لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ اب ان احادیث کو اگر آپ ایک ترتیب سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کو، آقا کا ارشاد پاک کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا تھا تو اللہ نے مہر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ 20 مرتبہ میرے محبوب پر سلام بھیجو، یہ تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جمعے اور درود کی ایک خاص نسبت ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ تم درود و سلام بھیجا کرو۔ اب آگے چلتے ہیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں اور میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ حضرات محترم، پہلا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، میلاد ولادت سے ہے، ولادت پیدائش کو کہتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اعتبار سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ اللہ نے جو معجزات اور کمالات تمام انبیاء کو عطا فرمائے، میرے رب نے وہ سارے کمالات آپ تنہا ذات محمدی میں رب نے یکجا فرما دیے، لیکن اس کے باوجود ولادت کا معنی یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں، بی بی آمنہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں اور حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، ہمہ کمالات کے باوجود آپ اللہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے، آپ رب نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ولادت میں ایک کنسپٹ سب سے اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں سوائے الوہیت کے، سوائے ربوبیت کے۔ ساری باتیں مانیں، آپ جو اوصاف جمیلہ اوصاف حمیدہ خصائل حمیدہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، لیکن صفت ربوبیت وہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے، اور صفت عبدیت جو ہے بندگی کی صفت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ غور فرمائیں، معراج کے واقعہ کا آغاز اگر آپ قرآن کی زبانی پڑھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی معراج کو بیان فرمایا، عظیم ترین معجزہ بیان فرمایا، اور فرمایا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ
اللہ معراج پہ لے گیا اپنے بندے کو، یعنی ساری معراج اور عروج اس سے بڑھ کر بندگی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بندگی ہے، اللہ نے بندگی کی نسبت۔ تو اب میلاد شریف کے حوالے سے کیا قرآن میں ذکر ہے؟ تو آئیے سورہ مریم کی تلاوت فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا وصال ہوگا اور جس دن دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا۔ پھر سورہ مریم ہی میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میرا وصال ہوگا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کیا نبی پر وصال، ولادت اور بعثت کے وقت ہی اللہ کی سلامتی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر وقت اللہ کی سلامتی اللہ کے نبی پر ہوتی ہے، ہر وقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ خاص انداز سے اپنے نبی کی ولادت کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخص کی ولادت نہیں ہے، یہ میرے محبوب اور نبی کی ولادت ہے۔ اور جب اسی کانسیپٹ میں ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سو اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ بھی میرے محبوب پر صلات بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں، صلات بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ تو دیگر انبیاء کی زندگی کے ایونٹ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر ارشاد فرمایا سلامتی کا، اور اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اور ہمیشہ بھیجتے رہیں گے۔ لہٰذا اللہ اور فرشتوں کے عمل میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پیش کرنا شروع کر دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت بھی محمد الرسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوگا، کیونکہ آقا پر درود تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، لہٰذا اس میں کبھی انقطاع نہیں آتا۔ اب آخری حصہ جو میری گفتگو کا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات ہم مسئلے کے طور پہ ذہن میں رکھیں، ہر چیز نہ فرض ہوتی ہے، نہ واجب ہوتی ہے، نہ مستحب ہوتی ہے۔ فرائض کا اپنا مقام ہے، واجبات کا اپنا مقام ہے، مستحبات کا اپنا مقام ہے، اور مباحات، مباح ہونے کا اپنا مقام ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی جلوس میں نہیں جاتا، خدا نخواستہ وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے گھر پر چراغاں نہیں کرتا، اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی جھنڈے آویزہ نہیں کرتا، اس سے کوئی گناہ نہیں۔ یہ مہربانی کر کے پہلے مسئلے کو سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اگر کوئی نہیں کر سکا یا نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا، اسے گناہ نہیں ملے گا۔ ایک ذہن میں بات رہے کہ نبی کی آمد کی نفرت میں اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ میں اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا کام جذباتی تقریریں کرنا نہیں ہے، اصل بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ جو غلطی ہوگی وہ میری طرف سے ہے اور جو صحیح ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ناراض ہو کے کوئی بندہ یہ ایکٹ کرتا ہے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، لہٰذا میں نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کروں گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سال چراغاں کرنے کے بجائے
ایک یتیم بچی کا شادی کا خرچہ اٹھانا ہے، میں اس طرح سیلیبریٹ کروں گا اپنے نبی کی آمد کی خوشی کو، ہو سکتا ہے جھنڈے لگانے والوں سے وہ زیادہ ثواب لے جائے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، آپ چراغاں بھی کریں، جھنڈے بھی لگائیں، جلوس بھی کریں، جلسے بھی کریں، نیت یہ ہو کہ میں نے کسی کو جلانا ہے، تو دوستو اس کا ثواب تو نہیں ہے، ہاں عذاب ہوگا، گناہ ضرور ہوگا کہ تم میرے نبی کی خوشی کو دوسرے کے جلانے کے طور پہ استعمال کرتے ہو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ خوشی تو وہ ہوتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، اور اگر آپ مخالفت میں ایسا کرتے ہو تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو، رسول اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ آپ جلوس نکالیں، اس کا بھی طریقہ ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، کیا ہمیں یہ خوشی منانی بھی چاہیے؟ حضرات محترم، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بدعت کے حوالے سے امت آج تک متفقہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ علماء، فقہاء، محدثین گزر گئے، اگر وہ اسلاف متفق نہیں ہو سکے اس تعریف پر، میں اور میرے جیسے علماء یا مولوی حضرات یا مفتیان کرام، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم کون سی تحقیقیں کریں گے؟ ہم تو جو پڑھتے ہیں وہ نقل کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ بدعت ایک بات یہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت کیا گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم۔ پھر علماء نے اس کی دو قسمیں کر دی، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر نئی چیز اگر بدعت ہوئی تو پھر دین کی عمارت ڈگمگا جائے گی۔ ہر نئی چیز، تراویح حضرت عمر نے شروع کی، آقا کے دور میں نہیں۔ دوسری اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ یہ درس نظامی 500-600 سال پہلے شروع ہوا، جو کلاسیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مساجد کے کارپیٹ اور خوبصورتیاں اور فانوس بہت پہلے سے، مطلب 200 سال، 400 سال، 500 سال پہلے، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سفر کے لیے جو چیزیں سواریاں ہیں، پہلے نہیں تھی، اب ہیں۔ تو کیا ہر نئی چیز بدعت ہے؟ نہیں، ہر وہ نئی چیز بدعت ہے جو قرآن کے مخالف ہے، جو آقا کی حدیث اور سنت کے مخالف ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور وہ جہنم میں دخول کا سبب بنے گی۔ اب دیکھیں، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر ہوا تھا نا، فتح کس کو ملی تھی؟ پتہ ہے آپ کو کون فاتح ہوا تھا؟ مسلمان۔ کیا فتح بدر کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا؟ غزوہ بدر ہوا، غزوہ خیبر ہوا، غزوہ تبوک ہوا، کیا اسے سیلیبریٹ کیا گیا؟ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اور 11 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، یعنی کم از کم 2 مرتبہ سال میں فتح مکہ، فتح کا دن آقا کی زندگی میں آیا۔ کیا آپ نے سیلیبریٹ کیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نیشنل لیول پر، قومی سطح پر، بنیان مرصوص اللہ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی انڈیا کے خلاف، کیا اسے سیلیبریٹ کیا گیا؟ ریلیاں نکلی، یوم تشکر منایا، خوشی کا اظہار کیا۔ آقا نے بدر کے فتح کی خوشی میں تو ایسا نہیں کیا تھا۔ 1965 6 ستمبر، یہ 12 ربیع الاول اور 6 ستمبر گٹھار ہے، قومی سطح پہ چھٹی 6 ستمبر منایا جاتا ہے۔ آقا نے غزوہ خیبر تو نہیں منایا تھا۔ آگے چلتے ہیں، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 11 کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہے، کم از کم 2 مرتبہ آیا فتح مکہ، آزادی ملی، مکہ فتح ہوا، آقا نے منایا، صحابہ نے منایا؟ نہیں منایا۔ لیکن 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، ہم تو ہر سال جشن مناتے ہیں۔ اپوزٹ چل رہے ہیں نا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟
1400 کروڑ 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں، سعودیہ کا جو ہے یوم وطن منایا جاتا ہے، UAE میں یوم وطن کا دن آزاد وہ مناتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان اپنے جشن آزادی مناتے ہیں. کیا آپ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ سارے بدعت کر رہے ہیں؟ اب شاید میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوگی جب تک وہ قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو. میلاد کی خوشی آپ منائیں، لیکن اگر آپ اس خوشی میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں، آپ گانے چلا رہے ہیں، آپ ناچ کر رہے ہیں، مرد و زن اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت دلالہ ہے، گمراہی ہے، اور یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اور اگر آپ میلاد شریف منا رہے ہیں، قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ نعتوں میں بھی فرق ہے. ایک ہوتی ہے نعت، ایک ہوتا ہے مرثیہ، ایک ہوتی ہے منقبت، ایک ہوتی ہے حمد. ہمارے نعت خان اللہ ہدایت دے ہم سب کو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، مرثیہ کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، اور منقبت کسے کہتے ہیں. نعت کے لیے بلاؤ تو کسی ولی کی منقبت بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹیج سے آواز آتی ہے نعت شریف پڑھ رہے ہیں. نعت کے لیے بلاؤ تو وہ مرثیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لے کے نوٹ جو ہے کھلے کروا کے، وہ جب تک وہ ایکٹ کر رہا ہے، ایکشن میں ہے، اس وقت تک ہم اس کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بیچارہ مولوی جو 12 مہینے 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے اگر ہم 16,000 کر دیں تو ہمیں جو ہے نا بیماری آ لیتی ہے. تو جب آپ پیشہ وروں پر نوٹ نچھاور کریں گے تو دوستو آپ کے ملک میں، معاشرے میں پیشہ ور پیدا ہوں گے. اور اگر آپ اپنے علماء اور ائمہ کی عزت کرو گے تو آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں اچھے علماء اور اچھے ائمہ پیدا ہوں گے. پھر دوسرا المیہ، ہم باہر سے بلاتے ہیں لمبی سر والے کو، یہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور اس کے سیکٹری آگے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ اور ایئر ٹکٹ الگ سے آپ خوشی سے دیتے ہیں. اور اگر آپ کے اپنے امام کو ضرورت پڑ جائے تو آپ کہتے ہیں اس نے سفید کپڑے پہنے ہیں لہٰذا کرپشن ہی کی ہوگی، مسجد کا پیسہ کھا لیا. آپ اس کو اتنا دو کہ اسے کرپشن کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں. ہمیں صرف نظر رکھنی ہے کہ وہ جاتا کدھر ہے، اس کے پاس بائک کون سا ہے، اگر گاڑی خدا نہ خواستہ اس کے پاس ہے تو وہ کون سے ماڈل کی اور کیوں ہے، ہم اس میں پڑھیں گے. اس سے نکلیں، اپنے ذہن کو ذرا کھلا کریں. اور ربیع الاول شریف کی آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں. اور ایک بات عرض کر دوں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ ولادت کا دن ہے. 1500 سال مکمل ہو گئے. یہ موقع اب کب آئے گا؟ 100 سال کے بعد. کب آئے گا؟ 100 سال کے بعد. مجھے بتائیں ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں اس وقت ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا؟ غور فرمائیں، کوئی زندہ ہوگا؟ ویسے تو لمحے کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا 100 سال بعد جتنے ہم بیٹھے ہوئے یہاں ہم میں سے کوئی زندہ ہوگا؟ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک. اگلے 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی ایک بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا. تو آئیے اس ولادت کے دن کو مختلف انداز سے سیلیبریٹ کریں. اور طریقہ کیا اپنائیں؟ سب سے پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے نبی سے وعدہ کریں کہ یا رسول اللہ آئندہ وہی کروں گا جو آپ کی سنت کہتی ہے. وعدہ کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ اور وعدے کے بعد اپنے اوپر لازم کریں کہ اب سب سے زیادہ جو کام میں کروں گا اپنے محبوب پر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کروں گا. اور اپنے اوپر لازم کریں کہ میں سب سے اہم کام جو کروں گا جھوٹ کو ترک کر دوں گا اور سچ کا ساتھ دینے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہوں. اگر یہ 2-3 کام کر دیے ہم نے دوستو، 1 سال کے اندر ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ بدل جائے گا. لیکن اگر اس میں سے کچھ نہ کیا،
صرف نعرے لگائے تو میرے خیال میں یہ یوز لیس پریکٹس کہہ لیں یا میننگ لیس پریکٹس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو سیدھا نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر چینج نہیں آئے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میرے محلے کا ہر بندہ نیک ہو، لیکن میں نیک بننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے محلے کی خواہش ہے ہماری مسجد کے امام خطیب ہر بندہ اچھا ہو، لیکن میرے محلے کا کوئی بندہ خود سے نیک بننے کے لیے کوشش اور تڑپ نہیں رکھتا۔ تو ہم سب کو بدلنا ہوگا، علماء کو بھی بدلنا ہوگا، ائمہ کو بھی بدلنا ہوگا، مساجد کی انتظامیہ کو بھی بدلنا ہوگا، سوسائٹی کو بھی بدلنا ہوگا، اور پوائنٹ ایک ہی ہو اور وہ یہ کہ ہم وہ کریں گے جس سے رب راضی ہو، ہم وہ کریں گے جس سے رب کا محبوب راضی ہو، ہم وہ کریں گے جس کی اجازت ہمیں شریعت دیتی ہے۔ تو شریعت کے ڈومین اور دائرہ کار میں رہ کر آپ جلسے بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، آپ خوشیاں بھی منائیں، لیکن اپنی انفرادیت کو برقرار رکھیں کہ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا جشن ہے، کسی ناچنے والے کا بھنگڑا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔